اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یقیناً دعوت التبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے، یقیناً دعوت التبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے، اسی سے آیا مومنوں میں جینے کا سلیقہ ہے۔ اسی کے سلسلے سے آج کچھ باتیں سناؤں گا، اسی کے سلسلے سے آج کچھ باتیں سناؤں گا، علوم دین کی محفل میں سوغاتیں لٹاؤں گا۔ محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، حفاظ اکرام اور معزز سامعین، اسلامی تعلیمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دراصل تمام اعمال صالحہ اور زندگی کے تمام گوشوں کی صلح و فلاح کے لیے اس کی حیثیت آب حیات کی ہے، اور آج تک دنیا میں جتنی بھی نیک باتیں عام ہوئی یہ سب تبلیغ ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک تم میں کوئی ایسی جماعت موجود ہو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو تو اس وقت تک تم کو کوئی نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کام کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ کسی اللہ والے اور عاشق رسول نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ، کہ سب کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ، سارا کام کر کے دیکھا اس کا کام کر کے دیکھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر امت سے دعوت اٹھ گئی تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ امت محمدیہ کے مت والو، دعوت التبلیغ میں کتنی حلاوت و چاشنی ہے، کتنے دین سے بھولے بھٹکے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے اور کتنے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 63 سال کی عمر میں دعوت التبلیغ کے ذریعے اسلام پھیلایا اور ہر طرف پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ دعوت التبلیغ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے گھر بار کو چھوڑا، عزیزوں سے رشتہ توڑا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ بھوک و پیاس سے تڑپتے رہے، بلا سر و سامان کے ہزاروں کے مقابلے میں بدر کے میدان میں پہنچ گئے، احد کے میدان میں جان پر کھیل گئے، جام شہادت نوش کیا۔ عزیز ساتھیو، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیا تو یہ تمہارے لیے سرخ ہوٹوں سے بہتر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بندہ کسی دوسرے بندے کو نیک عمل کی رہنمائی کرتا ہے تو اس عمل کرنے والے کے برابر اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ امت محمدیہ کے مت والو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے ان میں سے عبادت کے ساتھ دعا کا جوڑ ہے اور دعوت کے ساتھ شفقت کا جوڑ ہے۔ اگر عبادت کے ساتھ دعا نہ ہو تو عبادت ناقص رہیں گی، اور دعوت کے ساتھ شفقت نہ ہو تو دعوت ناتمام رہیں گی۔ مثلا اگر کسی مقام پر درخت لگتا ہے تو اس کی شاخیں دور دور تک پھیلتی ہے۔ الحمدللہ نظام الدین مرکز میں جو درخت لگا ہے اللہ کا شکر ہے، اس کی شاخیں آپ دیکھنا چاہے تو آسٹریلیا میں بھی نظر آئیں گی، افریقہ کے جنگل میں بھی نظر آئیں گی، یورپ اور امریکہ کے مرغزاروں میں بھی نظر آئیں گی، لبنان، تہران، جاپان میں بھی نظر آئیں گی۔ یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے، یہ کام برابر پھیلے گا، یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے، یہ کام برابر پھیلے گا، تا روز قیامت عالم میں یہ کام سراسر پھیلے گا۔ محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، میں اپنی تقریر نامکمل سمجھوں گا اگر میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ کروں، کیونکہ وہ ایسے عظیم الشان شخص تھے جنہوں نے آج کو یاد سے بدل دیا، جو جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے اور پست تھے لیکن اخلاص و للہیت اور اولو العزمی کے اعتبار سے بہت بھاری بھرکم تھے۔ زبان میں اگرچہ رکنت تھی لیکن پھر بھی باتوں میں بڑی تاثیر تھی۔
ایک مرتبہ دوران تبلیغ کے انہوں نے عذرائے محبت ایک شخص کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر کبھی ہاتھ لگایا تو میں گھوسا مار دوں گا۔ یہ دیکھ کر مولانا نے فوراً اس کے پاؤں پکڑ لیے، پھر کیا تھا، اس کا غصہ فور ہو گیا، وہ نرم ہو گیا اور مارے شرم و ندامت کے پانی پانی ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک میواتی نے غصے میں مولانا کو گھوسا مار دیا، گھوسے کی تاب نہ لا کر مولانا زمین پر گر پڑے۔ ہوش آنے پر مولانا نے فرمایا تم اپنا کام کر چکے ہو، اب میری سنو۔ یہ دیکھ کر وہ میواتی مولانا کے پاؤں میں گر گیا اور بولا کہ مجھے معاف کر دو ورنہ میری بخشش نہ ہوں گی۔ مولانا کا فرمان تھا کہ دین کے فروغ کے لیے جان دے دینا اور بے قیمت کر دینا ہمارے تحریک کا خلاصہ ہے۔ وہ اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں اور سختیاں برداشت کرتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں۔ چلو آؤ خدا کی دین کی خدمت میں لگ جائے، چلو آؤ خدا کی دین کی خدمت میں لگ جائے، خدا کی راہ میں چل کر سراغ زندگی پائے۔ امت محمدیہ کے نوجوانوں، آج دین برباد ہو رہا ہے، بدعات و رسومات اور گمراہیاں عام ہو رہی ہے، ماحول و معاشرے میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی اس گھر سے ویڈیو، ٹی وی اور گانے کی آوازیں آ رہی ہے اور ہر طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلغوا عنی ولو آیۃ فلیبلغ شاہد الغائب کا پورا خیال رکھے۔ لہذا سبھی حضرات پوری ہمت و قوت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کو اپنائے اور اپنی شکل و صورت، رفتار و گفتار، اخلاق و اعمال کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ نکل جاؤ خدا کے راستے میں اے مسلمانوں، نکل جاؤ خدا کے راستے میں اے مسلمانوں، لگاؤ مال و دولت راہ حق میں اے مسلمانوں۔ اگر تم دعوت التبلیغ کی محنت میں لگ جاؤ، اگر تم دعوت التبلیغ کی محنت میں لگ جاؤ تو پھر اللہ سے فردوس کی سوغات پا جاؤ۔ وآخر دعوانا